جو اہداف اس بجٹ میں پیش کیے حکومت نے اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف کا بجٹ ہے اور بحالی کا بجٹ ہے، آپ کو بھی آؤٹ لک اس بجٹ کی اچھی لگ رہی ہے؟ کچھ آپ کے لیے سرپرائزز تھے اس بجٹ میں، یا جس طرح کی اکنامک پروجیکشن ہو رہی تھی پچھلے ایک سال سے ویسا ہی بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے؟ اگر براڈر ٹرم پہ دیکھا جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بہت بڑی ریلیف بھی اس میں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی بہت میجر قسم کے نئے بوجھ جو ہیں یا نئی تکالیف جو ہیں وہ اعداد و شمار میں مجھے نظر نہیں ہے۔ تو کوئی اضافی بوجھ جو ہے وہ آپ کے میرے کندھوں پہ مجھے اس بجٹ کے نتیجے میں پڑتا نظر نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے پاکستان کا جو زرعی پوٹینشیل ہے اس کے بڑے آپ گیت گاتے ہیں، آئی نو دیٹ، اور ہم سب ظاہر ہے اس کا پرائڈ لیتے ہیں، لیکن آپ نے کھوکھر صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا بلیک آؤٹ تھا۔ وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں جی کہ 125 ارب جو ہے وہ قرض اسکیم میں سے وہ زراعت کے لیے ہے، زرعی شعبے کی مشینری باہر سے منگوانے پر کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے صفر کر دی ہیں، لیکن انہوں نے ایک زرخیزی اسکیم جو ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا، ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے وہ 15% بڑھا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید کسان کا جو مدعا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی کنیکٹ نظر نہیں آتا، جو کھوکھر صاحب کا گلہ ہے وہ آپ کو جائز نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میری نگاہ میں 35 سال آپ دیکھیں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا پرابلم ہے کہ مداخلت بہت۔ میرا مشورہ حکومت صاحب کو یہ ہوگا کہ حکومت سے کہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ، آپ ہمارے اندر مداخلت ختم کرتے، کھوکھر صاحب مزید مداخلت کی نہ کریں۔ ڈاکٹر فاروق، ظاہر ہے ایک طرف ہم نے جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ طے کر لیا، کچھ ہم نے ٹیکس ریلیف دیا جو سیلریڈ طبقہ ہے سلیبس کے اوپر، ہم نے کچھ جگہوں پہ ہم نے سپر ٹیکسز جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کو کوئی اقدام نظر آیا اس میں؟ اور میر صاحب نے ابھی نمبرز بتائے کہ ظاہر ہے اگر 18,771 ارب ہیں تو اس میں سے 8,000 ارب تو جاننے قرضوں کی جو سروسز وہ ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے، تو باقی کلیکشن کیسے ہوگی؟ پھر صوبوں سے بھی اب اس دفعہ ظاہر ہے مدد مانگی گئی ہے، صوبوں نے بھی حامی بھر لی ہے، تو کچھ حالات آپ کو بہتری کی طرف لگ رہے ہیں؟ ریونیو واقعی اتنا جنریٹ کر لے گی حکومت، اور اس کے مقابلے میں اخراجات کیسے مینج ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ آج سے 20 سال پہلے حکومت نے جو ایف بی آر کو ٹارگٹ دیا تھا ریونیو کلیکشن کا وہ 1,000 ارب کا تھا، 1 ٹریلین روپیز، اور پچھلے سال کی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں حکومت خود سے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایف بی آر نے تقریباً 13,000 ارب روپیہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 1,000 ارب سے ہم پہنچ گئے ہیں 13,000 ارب پہ۔ حکومت کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ مجھے بتا دیجئے جس کی ایسی کارکردگی ہو جو 20 سالوں میں 1,000 ارب سے 13,000 ارب پہ پہنچ جائے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ٹیکس کا نہیں ہے، یہ حکومتیں بار بار آتی ہیں اور ٹیکس کا بہانہ استعمال کرتی ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اخراجات اور نقصانات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی کلیکشن جتنی بھی تیز کر دی جائے وہ اس کو میٹ نہیں کر پائیں۔ جو گورننس کا فیلئر ہے، جو ان کی پرفارمنس کا فیلئر ہے، وہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ اگر ایک بیمار معیشت ہے اور بیماری دل کی ہے، اور وہ دل کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی نقصانات اور اخراجات، اور آپ علاج جگر کا کرتے جائیں کہ ٹیکس بڑھانا ہے ٹیکس بڑھانا ہے، تو وہ بیمار معیشت کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکتی جہاں پہ بیماری دل کی ہو اور آپ علاج جگر کا کر رہے ہیں۔ طرز حکمرانی پہ بھی کچھ فرما دیجئے کہ ظاہر حکومت کہتی ہے کہ ہم بچت اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں، ہم کفایت شاری کر رہے ہیں، ہم جو ایکسپینڈیچرز ان کو کم کریں گے، لیکن ساتھ ہی وزیروں کی تعداد، مشیروں کی تعداد، اب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ایک نئی کابینہ، نئے وزیر، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو مطلب کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ تنزیلہ، آپ کو یاد ہے کہ آسٹیریٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں میرا نام بھی دیا گیا تھا، اس کی کئی 100 میٹنگ ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں کے اندر، اور نتیجہ ہمیں دیکھا کہ پچھلے سال کے بجٹ میں جو یہ کہتے ہیں رننگ آف دا سول گورنمنٹ، یعنی کہ صرف اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء، ان کے ایڈوائزرز، ان کے کوآرڈینیٹرز، ان کا خرچہ جو تھا وہ 971 ارب روپیہ پچھلے بجٹ میں تھا،
اور یہ پچھلے کوئی 2 سالوں کی آسٹیریٹی کے بعد اس سال جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے وہ 1021 ارب روپیہ ہے. اس سے زیادہ ہی ہے. اس سے بے تحاشا زیادہ ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں اسلام آباد کے اندر اور تقریباً کوئی 200 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے. اس کو چلانے کے لیے کوئی اس وقت 31 وفاقی وزیر ہیں, 4 ان کے ایڈوائزرز ہیں, 11 کے قریب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, 8 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, 13 جو ہیں وہ کوآرڈینیٹرز ہیں, 48 ڈویژنز ہیں اسلام آباد کے اندر اور 400 ڈپارٹمنٹ ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ یہاں 200 کلومیٹر کا اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, 11 لاکھ پاکستانی یہاں رہتے ہیں, 18ویں ترمیم ہم پاس کر چکے ہوئے ہیں. اور ابھی گاڑیوں کا ذکر کر رہے تھے, آپ بھی ذکر کر رہی تھی. اس وقت پاکستان میں جو وفاقی کار پول ہے اس کے اندر 85,500 کاریں ہیں. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے برطانیہ کی جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہلاتی ہے ان سے پوچھا کہ آپ کے کار پول میں کتنی گاڑیاں ہیں. وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے کار پول میں 86 گاڑیاں ہیں, 86. ہمارے پاس 85,500 کاریں ہیں. کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں جو پروجیکشن کی گئی ہے, جو گروتھ کی شرح نمو کا ہدف ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ریئلسٹک ہے؟ جو نمبرز ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے وہ ریئلسٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ تنزیلہ مجھے اجازت دیجیے, ابھی جو کامنٹ کیا گیا, میرا مشورہ چاہے وہ تاجر ہوں چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لوگ ہوں, میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ یہ حکومت کو کہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دو, ہمارے میں مداخلت ختم کر دو. یہ مزید سٹیک ہولڈرز اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنانا, یہ حکومت جتنی دور ہو جائے بزنس سے, جتنی دور ہو جائے زراعت سے اور وہ اپنے اون پہ کام کریں وہ زیادہ بہتر رہیں گے. یہ حکومت کی مزید مداخلت نہ مانگے, میرا مشورہ یہ ہے ان کو.